محترم سامعین، یہ ہمارا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری طاقت ہے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی آزادی حاصل ہے۔ ان کے اپنے آئلی اور شخصی قوانین ہیں۔ آئلی اور پرسنل قوانین ان قوانین کو کہا جاتا ہے جو انسان کے گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کا بیوی سے تعلق، ان کے درمیان کے جو قانون ہیں ان قوانین کو آئلی اور شخصی قانون کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجے سے، بھانجے سے، بیٹے سے، بیوی سے، باپ سے، دادا سے جو تعلقات ہیں اور جو قوانین وابستہ ہیں ان کو آئلی اور شخصی قوانین کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ چیز حاصل ہے اور دفعہ 25 میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ تمام لوگوں کو یکساں طور سے ضمیر کی آزادی حاصل ہوگی اور اپنے مذہب کو آزادانہ طور پر اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ مذہبی آزادی کی اس دفعہ کے پیش نظر ایسے سول کوڈ کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی فرقے کی آزادی سلب ہوتی ہو اور اسے اس کے مذہبی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ دین میں صریح مداخلت ہوگی اور اس کے بعد دستور کی اس ضمانت کا کہ لوگوں کو مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی ہوگی، اس کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ ہمارے ملک میں اس قانون کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی پرسنل قوانین جو ہیں ان کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں۔ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو مذہبی تعلیمات سے ٹکراؤ ہے۔ اس کے نفاذ کے بعد شخصی قوانین اور قرآن و سنت کی ہدایت سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہب کی مقررہ حدیں مٹ جائیں گی اور فرد کی شخصی زندگی سے حلال اور حرام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ ان قوانین کے ذریعے اپنے عائلی اور شخصی معاملات اور مسائل کا حل نکالیں جن کا ہر قدم پر مذہب سے ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے کچھ تہذیبی امتیازات ہوتے ہیں جن کا تعلق بڑی حد تک پرسنل لاء سے ہوا کرتا ہے۔ بعض مذاہب کے یہ امتیاز مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر ہیں، جیسے مسلمانوں کے۔ ہمارے قانون اور ہمارے امتیازات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم انہیں کبھی نہیں ترک کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری بنیادی چیز ہے۔ اور بعض مذہبوں کے ایسے قوانین ہوتے ہیں جو رسم و رواج اور جغرافیائی حالت کے ماتحت ہیں، لہذا مسلمان اپنے قوانین کو جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ، ہم جنسی اور شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی جنسی بے راہ روی کو تو ہمارے ملک میں درست قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ایک سے زیادہ نکاح کو عورت پر ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس پر پابندی لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ بیوی کی موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ آزادانہ جنسی اختلاط عدالت عالیہ کی نظر میں درست ہے، تو عزت و احترام کے ساتھ کسی دوسری عورت کو بیوی کی حیثیت دینا اور اس کے حقوق ادا کرنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کی نفاذ کی بات کرتا ہے اور ایک قوم، ایک تہذیب اور ثقافت کا فاشسٹ نظریہ ہر ایک پر تھوپنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ملک ایک کثیر مذہبی، کثیر نسلی اور کثیر تمدنی ملک ہے جس کا رقبہ اور آبادی بر اعظم کی ایک بہت بڑی نوعیت رکھتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہاں سول کوڈ نافذ ہو گیا تو پھر اس ملک میں قانون شریعت پر عمل کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آج نکاح شریعت اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتا ہے، کل یہ کہا جائے گا کورٹ میں شادی کرنی ہوگی، جہاں نہ دو گواہ ہوں گے نہ ہی مہر کا ذکر ہوگا۔ طلاق کا اختیار شریعت کے قانون کے مطابق مرد کو ہے اور عورت خلا لے سکتی ہے۔
کل اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوا تو عورتوں کو بھی طلاق کا حق دینا ہوگا اور عورتیں بھی طلاق دے سکیں گی۔ اب یہ سوچئے کہ اگر عورت طلاق دے دیتی ہے، کل وہ کسی اور سے نکاح کر لے گی تو یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ کس باپ کا ہے، کیونکہ آج طلاق ہوئی، کل اس نے دوسرا نکاح کر لیا، پرسوں اس نے دوسرا نکاح کر لیا، تو اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ یہ نہیں معلوم کیا جا سکتا اس کے متعلق یہ کس باپ کی اولاد ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہندوستان میں جائز ہو جائیں گی ہندوستان کے قانون کے مطابق، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ سول کوڈ بالکل بھی منظور نہیں، اور اسی طریقے سے عدت ختم کر دی جائے گی۔ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس وقت عدت کا حکم یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عورت پر عدت مشروع ہے، بہت سی حکمتیں اس میں پنہاں ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونے پر عدت اور اسی طرح 2 سے زائد بچوں پر پابندی ہوگی۔ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ سے شریعت کے درجنوں قوانین اور احکام متاثر ہوں گے۔ ان تمام اندیشوں کے وجہ سے مسلمان اس قانون سے خوش نہیں ہے، اور ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے قرآن اور حدیث کی مخالفت جو ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک میں قومی یکجہتی برقرار رہے۔ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں قرآن و حدیث سے وابستہ رکھے اور انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔